الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں و بزرگوں اور بہنوں، آج ہم 6 صفات کے ایمان کے مبارک سلسلے میں صفت نمبر 6 یعنی دعوت و تبلیغ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو صرف اپنی زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ دین صرف سیکھنے کا نام نہیں بلکہ آگے پہنچانے کا بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بہتر بات کس سے ہو سکتی ہے؟ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری۔ مکہ کے بازاروں میں، قبائل کی محفلوں میں اور حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ طائف کے سفر میں پتھر کھائے، اذیتیں برداشت کیں، لیکن دین کی محنت سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعوت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث کیجیے ایسے طریقے سے جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون ہدایت پانے والا ہے۔ دعوت کے کچھ طریقے ہیں، ان میں سے دعوت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی دی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سچائی اور دیانتداری بھی دعوت ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو لوگ خود بخود دین کی طرف مائل ہوں گے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں یا جھگڑالو بنیں تو ہماری زبان کی دعوت اثر نہیں کرے گی۔ دعوت و تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو نماز اور دین کی طرف بلائیں، دوستوں اور پڑوسیوں کو مسجد اور دین کے ماحول کی طرف بلائیں، وقت کا کچھ حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکالیں
اور ظاہر ہے جب ہم کسی چیز میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور ہدایت پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو بھلائی کی طرف بلائے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ سوچو، ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، دین کی بات بتا دی، تو جب وہ محنت کر کے عمل کرے گا تب اسے جتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ چھٹی صفت یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرے۔ ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ علماء کے بھروسے رہتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کو جتنا جو بھی آتا ہے دوسرے کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ جب ہر مسلمان یہ سوچ لے گا کہ دین پہنچانا میری بھی ذمہ داری ہے تو دنیا میں دین کا نور پھیل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے وقت اور اپنے اعمال کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائیں۔ کیا کریں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنے وقت اور اپنے اعمال کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائیں۔ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے ماحول کو دین کے قریب کریں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔